کس طرح شہوت کو کنٹرول کیا جائے، اور جس کو خود لذتی کی عادت پڑ چکی ہے وہ کیسے عادت چھوڑے، یہ ایک سمجھا دیں. اور یہ اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے نوجوانوں کا. سر سب سے پہلے نا آپ چیزوں کو لائٹ کرو. جب بھی کسی بات کو بیان کیا جاتا ہے نا، اس کو جتنا بڑا کیا جاتا ہے اس کی حیت اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے. ہاں، سب سے پہلے چیزوں کو چھوٹا کرو. قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، یسرو ولا تسرو، آسانی پیدا کرو مشکل نہیں. پھر فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو آر نہ دلاؤ. خوشخبری دو آر نہ دلاؤ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہی نہیں. سپوز ایک بچہ ہے یا ایک بھائی ہے یا ایک بیٹا ہے، وہ ایسے کام میں انوالو ہو گیا. اسلام کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عمل سے نرمی نکل جاتی ہے اس میں سے خیر نکل جاتی ہے. جس عمل سے نرمی نکل جائے اس میں سے خیر نکل خیر جائے. نکل جاتی ہے. اب ہمیں سب سے پہلے اپنے ایسے بچوں کے لیے، ایسے بیٹوں کے لیے، ایسے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں گوشہ کون سا لے کے آنا تھا؟ نرمی کا. ہم کیا لے آئے؟ آپ اس کو قرآن سے سمجھے. قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَازَةٍ، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَازَةٍ لُّمَازَةٍ، پوری کی پوری ویل ہے اس کے لیے جو تانا دیتا ہے. جو تانا دیتا ہے، بالکل. اور تانا دینے کے لیے عیب جوئی کرتا ہے. یعنی تانا دینے کے لیے اس کے عیب کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے. تلاش کرتا اور ہے، ہم اپنے بچوں کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ہائی لائٹ کرتے ہیں. تو ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ اب وہ بچہ جو ٹھیک ہو جائے؟ آپ نے اس کو بڑھانا چاہے کہ گھٹانا چاہے، چھپانا چاہے کہ پھیلانا چاہے، پھیلایا. تو آپ تو اس کی اس پرابلم کو خود ہائی لائٹ کر رہے ہیں. آپ اگر اس سے کہیں، سپوز میرا بچہ ہے اور میں اسے کہوں کہ بیٹا پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اگر تم سے ہو گیا ہے، اگر تم نے ایسا کام کر لیا ہے، اگر تم اس میں انوالو ہو گئے ہو، تو بیٹا یہ آپ کی باڈی میں ایک ہارمونل چینج تھا، اس کی وجہ سے ہوا ہے. بہتر یہ تھا کہ میں تیرا نکاح کر دیتا، لیکن میں تیرا نکاح نہیں کر سکا. اب اس کو بجائے ایگریویٹ کرنے کے، اس کو اگریسو کرنے کے، اس کو ہائپر کرنے کے، آپ اس کے اس پرابلم کو ریزالو کرتے، اس کے سولوشن کی طرف جاتے، نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. ہم نے کیا کیا؟ جس عمل سے نرمی نکل گئی اس میں سے خیر نکل گئی. اور ہم نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تم نے اپنے باپ کی سفید داڑھی کا بھی خیال نہیں کیا؟ اچھا مجھے بتاؤ، جس کے اندر یہ ایک ہارمونل چینج آیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کے حیا کو، وہ آپ کی غیرت کو، وہ آپ کی عزت نفس کو کیا کرے گا؟ بھائی پیٹ میں بھوک لگی ہے نا تو کھانا کھائے گا، وہ کھانا کھائے گا. شہوت اٹھی ہے تو ظاہر ہے ڈیزائر ہوئی ہے، تو اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے یا تو وہ زنا کرے گا، ہاں جی، یا وہ خود لذتی میں مبتلا ہوگا. ہاں جی. یہاں کرنا کیا تھا؟ یہاں ہمیں اسے ایجوکیٹ کرنا تھا، اس کی گرومنگ کرنی تھی، اس کو بٹھانا تھا، اس کو بتانا تھا. قرآن کہتا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ. لیکن ایجوکیٹ کرنے کے لیے اگر سیکس ایجوکیشن اگر ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں تو علماء کرام اور مفتیان تو فتوے لگا دیتے ہیں. تو یہی تو مصیبت ہوئی. میں نے لوگوں کو جب بتایا نا، اچھا میں نے لوگوں کو سلوشن بتائے تھے، میں نے پروڈکٹ نہیں بنائی تھی. میں نے کیا کیا؟ میں نے لوگوں کو بتایا کہ اگر تمہاری باڈی میں یہ فزیکل چینج آ رہا ہے تو پریشان نہیں ہونا، یہ ہارمونل چینج کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اگر ایسا چینج آ جائے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ تمہارے گھر میں یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا آدم کو مٹی سے بنایا ہے، ہاں جی، اور آدم نے واپس مٹی میں جانا ہے، اور کل قیامت والے دن مٹی سے اٹھائے جائیں گے. شیطان کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. اب یہ جو آدم ہے نا، اس کو اگر آپ آدمیت پہ قائم رکھنا چاہتے ہو، اس کو اگر آپ اس کی جبلت پہ، فطرت پہ، نیچر پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو تو اس کو وہ چیزیں کھلاؤ جو مٹی سے پیدا ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں پھل اور سبزیاں. 70% اس کی اللہ تعالیٰ نے نا پھل اور سبزیوں کو 70% پیدا کیا ہے. کیوں کیا؟ کیونکہ اس میں 90 to 95% پانی ہے. بالکل. اب شیطان کا کام، کیونکہ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی تھی
عظمت کی قسم کھائی تھی, کبریائی کی قسم کھائی تھی کہ میں تیرے اس انسان کو گمراہ کروں گا, اس کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس کو بہکاؤں گا. اب اس انسان کو چاہیے کیا تھا؟ اب شیطان آ گیا اندر, اس کو چاہیے تھا مٹی سے نکلی ہوئی وہ چیزیں جو اس کو اس کی نیچر کے اوپر کھڑا رکھ سکے. وہ تھے پھل اور سبزیاں. اس نے پھل اور سبزیاں کھانی تھی تو اس میں تھا 90% پانی. بالکل. اور پانی نے اس کے اندر کی حدت کو, اس کے اندر کی آگ کو کیا کر دینا تھا؟ بجھا دینا تھا, اور اس کی ڈیزائر کم ہو جاتی. اس کو سائنٹیفکلی سمجھے, سائنس کہتی ہے جب آپ کی آنکھ کسی بھی کھانے والی چیز کو دیکھتی نا, آپ کا برین اس کا امیج لیتا ہے. بالکل امیج لیتا ہے. اور پھر آپ کے پاس 5-7 قسم کے پھل, 5-7 قسم کی سبزیاں, 5-7 قسم کے ڈرائی فروٹس مکس ہو کے آتے, 5-7 قسم کے آپ اس میں مربے ڈالتے, ہاں جی, تو 20 چیزیں ہو گئی. ہاں جی. جب یہ 20 چیزیں آپ کے سامنے آنی تھی, ان 20 چیزوں کا امیج یہاں ملنا تھا, تو جو پیچھے بیک آف مائنڈ میں پیچھے وہ سارا چل رہا تھا, وہ ساری فرسٹریشن جو چل رہی تھی اس خود لذتی کو لے کے, وہ اس نے اس کو اپنے اندر مرج کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا؟ بالکل کرنا تھا. انفارچونیٹلی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. میں نے لوگوں کو جب بتایا نا, یہ ایک تلبینہ مارکیٹ میں بہت نام سے برانڈ ہو کے بک رہا ہے, ہاں جی, ہاں جی, اور اس میں کچھ چیزیں ہیں, واللہ جب میں نے بتایا نا کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں, تخم کو تقویت دیتا ہے, بیجوں کو تقویت دیتے ہیں, یہ بادام, یہ کاجو, یہ پستہ, یہ اخروٹ, یہ سفید تل, خشخاش, سونف, کشمش, چاروں مغز, السی کے بیج, پھول مکھانا, کدو کے بیج, سورج مکھی کے بیج, یہ ساری چیزیں جب میں نے لوگوں کو بتائیں, اچھا یہ سارے کے سارے پھل ہیں, ان کا نام ہم نے رکھا ڈرائی فروٹ. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی کو اور بچے کو بیت اللہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے نا, اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے, جب انہوں نے اپنے بچوں اولاد کے لیے رزق مانگا تھا نا, وہ من ثمرات مانگے تھے. بچوں کو ان چیزوں کے اوپر لگانا تھا. اچھا جس باپ کو خود نہیں پتا, ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہ اپنے بچوں کو لگائے گا؟ تربیت ہی نہیں ہوئی ہماری. ہمیں وہ مشتزنی آ گئی, ہمیں ہینڈ پریکٹس آ گئی, ہمیں خود لذتی آ گئی, لیکن اس کے روک تھام کے لیے کبھی عقل آئی نہیں. اچھا کتنی کامن سی چیزیں ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ یار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے منی گراتا ہے نا, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا, جبکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو. پھر اس کو بتانا کہ یہ عمل نیچر کے خلاف ہے. اچھا اس میں سب سے پہلا قصوروار تو ماں باپ خود ہے. جب بچہ بالغ ہو گیا ہے تو اس کا سب سے پہلے کیا کرو؟ نکاح. وہ ماشاءاللہ کرتے نہیں. ہم کہتے پہلے اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوگی, پھر اس کی پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ ہوگی, پھر آپ اپنے پیروں پہ کھڑا تو ہو جائے, پھر دیکھیں گے. اس کے بعد بھی ہم تو جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کمائی, ابھی کمائی تو کھانے دو, پھر تو دیکھ رہے ہیں نا. تو ہمیں پرابلمس کو نہیں ڈسکس کرنا, پرابلم کے سلوشنس کو ڈسکس کرنا ہے. اور میں نے پروڈکٹ نہیں بنائی تھی, میں نے لوگوں کو سلوشن بتایا تھا. لوگوں نے جب ان باتوں کو سنا تو کنٹینٹ یہ لیا اور اس کے حل کے لیے اپنی پروڈکٹ رکھ دی. اچھا, نمبر اپنا دے دیا, پکچر میری ہے, کنٹینٹ میرا ہے, پروڈکٹ اور نمبر لوگوں کا ہے.